الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک لفظ ہے جس کا ہمارے ہاں اپنی بول چال میں بہت زیادہ استعمال ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت کم لوگ سمجھتے، اور وہ ہے فتنہ. فتنہ آ گیا، فتنے کا دور ہے. یہ زمانہ بڑا فتنے کا ہے. یہ نیا فتنہ کھڑا ہو گیا. یہ لفظ ہماری زبان میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس کا مفہوم، اس کا مطلب صحیح طور پہ سمجھ سکے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن حدیث میں یہ لفظ مختلف جگہوں پہ مختلف معانی کے لیے آیا. فتنے کا دور، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بار بار اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اپنی امت کو فتنوں کے دور سے آگاہ فرمایا، اور پھر اس سے بچنے کی تدابیر بھی بتائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ایک دور ایسا فتنے کا آئے گا کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا اور شام کافر ہوگا، شام مسلمان ہوگا اور صبح کافر ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو اس سے آگاہ فرمایا، اور ہر حدیث کی کتاب میں حضرات محدثین نے حضور کی زندگی کی ان ارشادات کو بطور خاص ذکر فرمایا. لیکن آج امت کے ہاں سے یہ چیزیں بالکل اوجھل ہو چکی ہیں. فتنوں کا دور آپ نے جو بتائی ہیں، عام طور پہ امت آج اس سے بے خبر ہے. تو آسان معنی میں فتنہ نام ہے آزمائش کا. سونے کو بٹھی میں ڈالا جاتا ہے معلوم کرنے کے لیے کہ کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے. اس میں کھرا کیا ہے، کھوٹا کتنا. تو فرمایا اسی طرح اس امت پر آزمائش کا ایک دور آئے گا. آدمی کے لیے بڑی آزمائش ہوگی جب گناہ اس کی زندگی میں اور اس معاشرے میں فیشن بن جائے، تو آدمی کے لیے بڑی آزمائش ہو جائے گی. اس سے بچنا، اس سے حفاظت، اپنے بچوں کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا، بڑی آزمائش ہو جائے گی. کہ جب برائی اور بدعملی اچھائی کا روپ ڈال لے گی، بڑی آزمائش ہو جائے گی. پھر نیکی کی طرف کھڑا ہونا بڑی آزمائش ہو جائے گی، اور نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا بڑی آزمائش ہو جائے گی. یا باطل ایسے پرفریب دلائل کے ساتھ آئے، باطل ایسے پرفریب دلائل کے ساتھ آئے،
ایسا لبادہ اوڑھ کے باطل آئے کہ سطحی سوچ اور نظر رکھنے والے اسے حق سمجھنے لگ جائے. یہ بھی بڑی آزمائش کا دور ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. یا پھر حق اور باطل ایسا خلط ملط ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے حق کون سا ہے باطل کون سا ہے. بڑا آزمائش کا دور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام حالات کے لیے آگاہی فرمائی کہ جب ایسا ہوگا تو اس وقت زمین کے اوپر لوگوں کی زندگی ایسی ہوگی. تو سمجھ لینا یہ دور فتنے کا ہے. اور لوگوں کے لیے اپنا ایمان، اپنا دین، اپنی نیکی بچانا آسان نہیں ہوگا، بڑی آزمائش بن جائے گی، بڑا امتحان ہو جائے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کی ایسی تصویر کھینچی ہے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ نے اس کی تصویر لے لی اور اپنی امت کو اس کی تصویر دکھا دی. چونکہ آپ تو نبی ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا اور آپ نے اپنی امت کی خیرخواہی میں اپنی امت کو بتا دیا کہ یہ دور آئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے. اتنی کثرت سے فتنے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے. تو ہم چند آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سناتے ہیں. ویسے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف لدھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے عصر حاضر حدیث کی روشنی میں، کہ یہ زمانہ حدیث کے آئینے میں اللہ کے نبی کے احادیث دیکھتے چلے جائیں اور یہ دور دیکھتے چلے جائیں تو حدیث کے آئینے میں آپ کا یہ دور آپ کو نظر آ جائے گا. ہم آپ کو آسان زبان میں اردو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان حدیث کا خلاصہ عرض کرتے ہیں تو اندازہ ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا. اور بڑے بڑے انقلابات تیزی کے ساتھ آئیں گے. سال یوں گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ یوں گزرے گا جیسے ہفتہ، ہفتہ یوں گزرے گا جیسے دن، اور دن کا پتہ ہی نہیں لگے گا. اور بڑے بڑے انقلابات جو صدیوں میں آتے تھے وہ سالوں میں نہیں مہینوں میں آئیں گے. فرمایا نیک عمل کی کمی ہو جائے گی، دین سے ناواقفیت پھیل جائے گی اور دین کا حقیقی علم اٹھ جائے گا، صحیح علم اٹھ جائے گا. بخل اور پیسے سے محبت عام ہو جائے گی. اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں، یہ سنتے جائیے اور زمانہ دیکھتی چاہیے. تصور دنیا میں آج کے دور کو دیکھتی رہیے کہ بخل اور مال سے محبت عام ہو جائے گی، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا. بلکہ ایسا وقت بھی آئے گا قاتل کو پتہ نہیں کہ میں نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو کوئی پتہ نہیں کہ میں کیوں قتل ہوا.
شراب نوشی کو شربت کہہ کر حلال کیا جائے گا، سود کو تجارت کا نام دے کر حلال کیا جائے گا، رشوت کو ہدیہ کا نام دے کر حلال کیا جائے گا، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے، شراب پی جائے گی حلال سمجھ کے، شربت، سود کمایا جائے گا، کھایا جائے گا، یہ بھی ایک تجارت ہے، رشوت عام ہو جائے گی اور لوگ بڑے فخر سے لیں گے، تحفہ، ہدیہ، نہ لینے والے کو حیا رہے گی، نہ دینے والے کو کوئی شرم آئے گی، نہ وہ شرم آئے گا نہ اسے شرم آئے گی، نام بدل جائے گا۔ اولاد کی خواہش کے بجائے اولاد سے کراہت ہو جائے گی، بچے دو ہی اچھے، اب کہتے ہیں میاں بیوی اچھے، بارش آئے گی ٹھنڈک کے بجائے گرمی کی سی تکلیف ہوگی، اللہ اکبر، بارش سے ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی، گرمی کی تکلیف محسوس ہوگی، بدکار لوگ سیلاب کی طرح پھیل جائیں گے، پاک دامنی نایاب ہو جائے گی، پاک دامنی نایاب ہو جائے گی، عفت اور پاک دامنی نایاب ہو جائے گی، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو دنیا خائن کہے گی، غیروں سے رشتہ جوڑا جائے گا، اپنوں سے رشتہ توڑا جائے گا، ہر قبیلے اور گروہ کا سربراہی منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی، وساد القبیلۃ فاسقهم وکان زعیم القوم ارذل، ہر قبیلے کی سربراہی اور ہر گروہ کا بڑا فاسق فاجر ہوگا، بازار کی سربراہی اس کے بدکار لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، شریف آدمیوں کو تو وہاں گزارا ہی نہیں ہے، شریف آدمی کے لیے تو اس لین میں گزارا ہی نہیں ہے، ہر قبیلے اور ہر گروہ کی سربراہی فاسق فاجر لوگوں، منافق لوگوں، اور ہر بازار کی سربراہی بدکاروں کے ہاتھ میں ہوگی، جو شخص صحیح معنی میں ایمان والا ہوگا وہ معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بکریوں سے زیادہ بے وقت سمجھا جائے گا، سچا دیندار، خاندان میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، خاندان میں گھر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، معاشرے میں اس سے کوئی وزن نہیں ہوگا، مسجد کی محرابیں مزین کی جائیں گی لیکن دل ویران ہوگا، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گی، والرجال بالرجال والنساء بالنساء،
مردوں سے جنسی خواہش پوری کرے گا اور عورتیں عورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گی. جنس پرستی. صدیوں سال پہلے اللہ کے نبی نے بات فرمائی اور آج تو اس کو تحفظ ملتا ہے. دنیا میں ایوانوں میں اس کے قانون پاس ہوتے ہیں. دنیا کے ایوانوں میں اس کے تحفظ کے لیے قوانین بنتے ہیں اور اس نجاست اور گندگی کو تحفظ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد مردوں سے جنسی خواہش پوری کرے گا اور عورتیں عورتوں سے جنسی خواہش پورا کریں گی. مسجدوں کے احاطے بڑے بڑے، ممبر بہت اونچے ہوں گے. دنیا کے ویران علاقے آباد ہو جائیں گے اور آباد علاقے ویران ہو جائیں گے. جنگ زدہ ملکوں کا حال دیکھیے نا. آبادیاں اجڑ گئی ہیں، ویرانے آباد ہو گئے، خیمے لگی ہوئی ہیں، بستیاں بنی ہوئی ہیں، عارضی رہائش گاہیں بنی ہوئی ہیں، آبادیاں اجڑ گئی. گانے بجانے کا دور ہوگا، شرابیں پی جائیں گی، پولیس والوں کی کثرت ہوگی اس لیے کہ جرائم کی کثرت ہو. عیب چینی کرنے والے، چغل خولی کرنے والے، تانا بازوں کی بہتات ہوگی. ہر آدمی عیب چینی کرتا ہے، تانا دیتا ہے. تانا ہر آدمی دوسرے کے عیب نکال رہا ہوگا. تانا فن بن جائے گا. مزاج ہی ایسا ہو جائے گا. عیب جوئی گندی مکھی ہے نا، اسے تو کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی. گرتی ہے تو گند پہ گرتی. اتنا مزاج بگڑ جائے گا کہ 100 اچھائیوں میں سے اسے ایک خامی نظر آئے گی. اس کو عیب ہی نظر آئے گا. گندی مکھی کا مزاج، بگڑا ہوا مزاج. عیب جوئی، چغل خولی، تانا بازوں کی بہتات ہوگی. لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، امانتیں برباد کر دیں گے. ایک گھر کے کتنے لوگ نمازی ہیں اور ایک محلے کے کتنے لوگ نمازی ہیں؟ ایک اسکول کتنے بچے نمازی ہیں؟ ایک یونیورسٹی میں کتنے بچے نمازی ہیں؟ ایک دفتر کے لوگ کتنے نمازی ہیں؟ ایک بازار کے کتنے لوگ نمازی ہیں؟ فیصد لگا لے. اور ایک شہر میں کتنے لوگ نمازی؟ لوگ نماز ضائع کریں گے، امانتیں برباد کریں گے، سود خوری عام ہو جائے گی، جھوٹ کو لوگ حلال سمجھیں گے. لوگ انسان کی جان کی کوئی وقت نہ سمجھیں گے. انسان کی جان بے قیمت ہو جائے گی. اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی اور اس میں ایک دوسرے سے ریس لگائی جائے گی، مقابلہ کیا جائے گا. فخر کیا جائے گا، فخر. دین کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کی آنکھ سے اس دور کو دیکھا اور امت کو آگاہ کیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، بڑی آزمائش کا دور ہے.
اس دور میں ایمان بچانا، اپنا دین بچانا آسان نہیں، باہمت لوگوں کا کام ہے. پہلے سے زیادہ اپنی اپنی اولاد کی فکر کرنی ہوگی. خیر ناپید ہو گیا ہے. جب جرائم بڑھ جاتے ہیں، چور ڈاکو زیادہ ہوتے تو آدمی اپنے مال کی حفاظت زیادہ کرتا ہے نا، اور زیادہ حفاظت کرتا ہے. فرمایا طلاقوں کی کثرت ہوگی اور ناگہانی اموات بڑھ جائیں گی. پہلے سنتے تھے طلاق، اب سنتے ہیں کوئی گھر آباد ہو گیا. نہ وہ رہنا چاہتی ہے نہ یہ رکھنا چاہتا ہے. ایک طرف خلوع کا زور ہے، ایک طرف طلاقوں کی کثرت. ناگہانی اموات ہوں گی. سویا کوئی نہیں اٹھا، اچانک برین ہیمریج ہو گئی، دل کی رگ بند ہو گئی. کوئی بیماری نہیں تھی، ایکسرسائز کر رہا تھا، مر گیا. ناگہانی اموات کی کثرت ہوگی. انصاف کمزور ہو جائے گا، ظلم کا دور دورہ ہوگا، انصاف نہیں رہے گا. ہر آدمی اپنے دائرہ کار میں انصاف سے محروم ہو جائے گا، اور ہر شخص اپنے دائرہ کار میں زیادتی اور ظلم کر رہا ہوگا. چاہے وہ بہن بھائی کی زندگی ہو، چاہے میاں بیوی کی زندگی ہو، چاہے باپ بیٹے کی زندگی ہو، جہاں جو ہے انصاف ناپید ہو جائے گا، اور ہر شخص اپنے دائرہ کار میں اپنا حصہ ظلم میں ڈال رہا ہوگا. کمینے لوگ سیلاب کی طرح امٹ پڑیں گے، شریف لوگ سمٹ جائیں گے. کمینے لوگوں کی ٹھاٹ باٹ ہوگی. لوگ ایک دوسرے پہ جھوٹی تہمتیں لگائیں گے. امیر اور وزیر جھوٹے ہوں گے، امانت رکھنے والے خائن ہو جائیں گے. قومی نمائندے ظالم ہوں گے، قرآن کے پڑھانے والے فاسق فاجر ہوں گے. لوگ جانوروں کے کھالوں کا لباس پہنیں گے اور ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوگا. امن کم ہو جائے گا. قرآن شریف کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا. مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں گی، مینار اونچے اونچے ہوں گے مگر دل ویران ہوں گے. مسجدیں سیاحت گاہ بن جائیں گی، عبادت سے خالی ہوں. شاہانہ مسجد، جدید تعمیر کی شہکار مسجد، عبادت اور ہدایت سے خالی. قرآن کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا. مسجدیں خوبصورت ہوں گی، مینار اونچے اونچے ہوں گے مگر دل ویران ہوں گے. اور قرآن میں جو حدود ہیں وہ معطل ہو جائیں. شرابی کی سزا، زانی کی سزا، چور کی سزا، قاتل کی سزا، یہ حدود قرآن میں ہیں اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے تھے، لیکن یہ سارے حدود معطل ہو جائیں.
زانی کو سزا نہیں ہوگی، چور کو سزا نہیں ہوگی، قاتل کے لیے قصاص نہیں ہوگا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دور فتنے کا ہوگا کہ قرآن حدود معطل ہو جائیں گے، ماں اپنی مالکہ کو جنیں گی، ماں اپنی مالکہ کو جنیں گی۔ ان تلد الامۃ ربتا، ماں اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی بیٹی اپنے ماں پر ایسا حکم چلائے گی جیسے کہ مالکہ اپنی باندی پہ حکم چلاتی ہے۔ بیٹا باپ کو آرڈر دے گا، بیٹی ماں کو حکم دے گی، سرزنش کرے گی، ڈانٹ پلائے گی، برا بھلا کہے گی۔ ان تلد الامۃ ربتها، کہ ماں اپنی مالکہ جنے گی کہ بیٹی باپ پر یوں حکم، ماں پر یوں حکم چلائے گی جیسی مالکہ ہوتی۔ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرتے تھے، وہ حکومتوں کے سربراہ بن جائیں گے، اور عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے۔ بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹوں کا خشک گوشت کھایا کرتے تھے، اور آج یتطاولون فی البنیان، عمارتیں بنانے میں اونچی اونچی مقابلے چل رہے ہیں۔ آسمان پہ چاند ہے تو ہم زمین پہ بھی چاند بنا لیں گے۔ اس کے اندر بھی ہم عمارتیں اور زندگی کے رہائش کا سامان کر لیں گے۔ یتطاولون فی البنیان، عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ تجارت میں شریک ہو جائیں گی۔ دونوں بزنس کر رہے ہیں۔ مرد عورتوں کی شباہت اختیار کریں گے اور عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی۔ دونوں اپنی قسمت پہ راضی نہیں۔ عورتیں مردوں کی نقالی اور مرد عورتوں کی شباہت۔ مرد چاہے گا میں عورت لگوں، عورت چاہے گی میں مرد لگوں۔ ایسی مخلوق نظر آتی ہے کہ پیچھے سے پہچان مشکل ہوتی ہے، مرد ہے عورت ہے۔ بال دیکھیے، لباس دیکھیے، پوشاک دیکھیے، پہننا اوڑھنا دیکھیے۔ اب تو دنیا اور ترقی ہو گئی، اب تو کوئی مرد بننا چاہے تو قانون اسے تحفظ دے گا، اور کوئی عورت بننا چاہے گا تو قرآن اسے تحفظ دے گا۔ پہلے تو مشکل ہو رہی تھی۔ فرمایا مرد عورتوں کی شباہت اختیار کر لیں گے، کچھ فکر نہیں اب کیا پہن رہی ہے بچی، کیا پہن رہی ہے بیٹی، کیا پہن رہی ہے بہنا۔ اس لیے کہ برائی فیشن بن گئی نا، تو یہی تو آزمائش ہے کہ اس فیشن سے بچنا آسان نہیں ہے۔ برائی فیشن بن گئی ہے۔ اب اس فیشن میں بچنا آزمائش ہے بڑی۔ اولاد نہیں سنتی، برائی فیشن بن چکی ہے۔ لباس دیکھیے، پوشاک دیکھیے، رہن سہن دیکھیے۔
فرمایا مرد عورتوں کی شباہت اختیار کریں گے اور عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی. اللہ کے بجائے دوسروں چیزوں کی قسمیں کھائی جائیں گی. مسلمان بغیر کہے جھوٹی گواہی دے گا، گواہی مانگی بھی نہیں، کھڑا ہوگا جھوٹی گواہی دینے کے لیے. دین کا علم اللہ کی خوشنودی کے بجائے کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا جائے. دین کا علم اللہ کی خوشنودی کے بجائے کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا جائے. آخرت کے کاموں سے بھی دنیا مقصود ہوگی. مال غنیمت، قومی خزانہ کو ذاتی سرمایہ سمجھا جائے گا. امانت کو لوٹ مال کا مال سمجھا جائے گا. زوات کو جرمانہ سمجھا جائے گا. قوم کے لیڈر وساد القبیلۃ فاسقون وکان زعیم القوم ارذل، قوم کے لیڈر ذلیل ترین افراد ہوں. انسان اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں کے ساتھ سنگ دلی کرے گا، دوستوں کو بھی نقصان پہنچائے گا. 30 سال سے اکٹھا کاروبار کر رہے تھے، 25 سال سے پارٹنر تھے، 20 سال سے اکٹھے کھاتے پیتے تھے. جو باپ کی نافرمانی کر سکتا ہے، ماں کے ساتھ سنگ دلی کر سکتا ہے، اس کو اپنی دوست کو نقصان پہنچانا، اسے کہاں حیا آئے گی؟ بلکہ سچ یہ کہ جو محسن حقیقی کا نافرمان ہوگا وہ دنیا کے محسنوں کا کہاں لحاظ کر سکتا ہے؟ جسے محسن حقیقی کا لحاظ نہیں، وہ دنیا کے محسنوں کا خیال کہاں رکھے گا؟ انسان اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، ماں کے ساتھ سنگ دلی کرے گا، دوستوں کو بھی نقصان پہنچائے گا. اور ناحق چیزوں کے اندر بھی بیوی کی فرما برداری کرے گا. مسجدوں میں بدکاروں کی آوازیں بلند ہوں گی. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، فاسق فاجر لوگوں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی. گانے بجانے کے آلات سنبھال کے رکھی جائیں گے. ظلم پر فخر کیے جائے گا. عدالتی فیصلے فروخت ہوں گے. انصاف بکے گا، فیصلے بکیں گے، قیمت لگے گی. قرآن کو موسیقی سمجھ لیا جائے گا. آخری زمانے کے لوگ پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے. صحابہ کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں، صحابہ کا احترام محفوظ نہیں ہوگا، صحابہ کی عظمت محفوظ نہیں ہوگی، اولیاء اللہ کی قدر و منزلت محفوظ نہیں رہے گی. محدثین فقہا ان کی گندی زبانوں سے ایسی ہستیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. ایسا دور آئے. قلم یعنی قلم سے لکھی ہوئی تحریریں پھیل جائیں گی اور حق بات چھپائی جائے گی. لوگ مسجد کے اندر آئیں گے مگر 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. سیاحت کے لیے آئیں گے، نکل جائیں گے، آئیں گے گزر جائیں گے. سچی نبی نے کیسی سچی باتیں امت کو بتائیں، اور اس دور کا اپنے ارشادات میں کیسا اپنے ارشادات میں آج کے دور کا آج کے دور کی تصویر دکھائی. یہ سب کچھ ہوگا.
ایک چھوٹا سا بچہ بوڑھے کو صرف اس کے غریب ہونے کی وجہ سے لتاڑ دے گا. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ملاقات کا آغاز ہی سلام کے بجائے گالی اور لعنت سے کریں گے. آج نام نہاد تعلیمی اداروں کا حال دیکھیں. بچے جب باہر نکلتے ہیں گالی سے بات کا آغاز ہوتا ہے. گندی بات سے بات شروع کرتے ہیں. فرمایا سلام جواب نہیں ہوگا، وہ اپنی بات کا آغاز ہی گالی اور لعنت سے کریں گے. لوگ ٹھاٹھ سے شاندار زین پوشوں پر بیٹھ کر مسجدوں کے دروازوں پہ اتریں گے اور ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. شاہانہ سواریوں پہ مسجد کے دروازوں پہ اتریں گی اور عورتیں باوجود لباس پہننے کے برہنہ ہوں گی. جس زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی مخلوق کوئی نہیں تھی کہ لباس پہنی ہوں گی اور برہنہ ہوں گی، لیکن آج ہر جگہ ایسی مخلوق موجود ہے. اتنا باریک ہے کہ اندر کا جسم جھلکتا ہے، اتنا مختصر ہے کہ آدھا جسم برہنہ ہے، اتنا چست ہے کہ جسم کی ساری حیت نظر آتی. کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لم يجدن ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. لباس پہنی ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی، لوگوں کی طرف مائل ہو رہی ہوں گی، مائل کریں گی. ان کے سروں کے بال ایسے بندھے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی. جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں، اگرچہ جنت کی خوشبو میلوں میل آتی ہے. دین کو الٹ دیا جائے گا، دین کو الٹ دیا جائے گا، یعنی حرام چیزوں کے نام بدل بدل کے انہیں حلال قرار دیا جائے گا. یہودیوں اور نصرانیوں کی پوری نقالی کی جائے گی، یہودیوں اور نصرانیوں کی پوری نقالی کی جائے گی. کھانے میں، پینے میں، پہنے میں، خوشیوں میں، تقریبات میں، رہن سہن میں، تعلیم میں، معاش میں، معیشت میں. کون سا شعبہ ایسا ہے جہاں ہم ان کی نقالی نہیں کر رہے؟ پوری نقالی ہوگی. امانت داروں کا فقدان ہوگا، یہاں تک کہ یوں کہا جائے گا فلاں مقام پر ایک امانت دار شخص رہتا ہے، فلاں دکاندار بڑا امانت دار ہے، فلاں ڈاکٹر بڑا امانت دار ہے. اتنا فقدان ہوگا کہ یوں کہا جائے گا فلاں جگہ پر ایک آدمی بڑا امانت دار. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جس کے ہاں امانت نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں. جس کے ہاں امانت کوئی نہیں، دیانت کوئی نہیں، اس کا ایمان کوئی نہیں. لیکن یہ چیز اتنی نایاب ہو جائے گی، کہا جائے گا فلاں جگہ ایک آدمی امانت دار ہے. ایک ایسے شخص کی عقل مندی اور زندہ دلی اور بہادری کی تعریف کی جائے گی جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. حال اس کا یہ ہوگا کہ اس کے اندر رائی کے برابر ایمان نہیں. لوگ اس کی شجاعت کی تعریف کریں گے، اس کی عقل مندی کی تعریف کریں گے، اس کی ہوشیاری کی تعریف کریں گے، اور رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے بڑا عقل مند ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا زندہ دل آدمی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حال یہ ہوگا کہ اس پہ رائی کے برابر بھی ایمان نہیں. اور معمولی لوگ
قومی امور میں رائے دیں گے. لوگ ریشم پہنیں گے، مرد ریشم پہنیں گے. تو میرے عزیزو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر شفقت فرمائی، محبت اور خیر خواہی میں ان سارے حالات سے آگاہ فرمایا. آپ فرمایا کرتے تھے بادروا بالاعمال فتنا، جلدی جلدی نیکیوں کا باڑ لگا لو فتنے آنے سے پہلے. اور یہ فتنے آئیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. جیسے ہر اندھیری رات کا دوسرا ٹکڑا پہلے ٹکڑے کے مقابلے میں زیادہ تاریک ہوتا ہے، ایسی اندھے فتنے آئیں گے جہاں حق سجھائی نہیں دے گا، جہاں برائی نیکی کے روپ میں آ جائے گی، جہاں بے دینی ایسی پرفریب دلائل کے ذریعے دینداری کا روپ ڈال لے گی. نیکیوں کا نور اکٹھا کر لو، اس اندھیرے اور اس ظلمت میں ایمان بچا سکو. یہ ساری چیزیں آج موجود ہیں. ایک تو میرے عزیزو یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہم نے عرض کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے پیش کیے، ایک تو اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے دائرہ کار کو ان برائیوں سے محفوظ رکھو. ایک درجہ تو یہ جو ہمارے اختیار میں نا، اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنا دائرہ کار، جہاں ہماری بات مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے، وہاں تو یہ برائیاں نہ ہو نا. وہاں تو یہ برائیاں نہ ہو. اتنا تو کرنا فرض ہے نا، اتنا کرنا تو فرض ہے. یعنی کتنی نادانی ہے، کتنی نادانی ہے کہ اگر آپ کا بچہ آگ کی طرف دوڑ رہا ہو تو آپ پریشان ہو جائیں، اور جس آگ کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے اس کی طرف میری اولاد دوڑ رہی ہے اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. یعنی یوں کہیے کہ آگ سے تو ڈرتے ہیں، جو اسباب آگ کی طرف لے جانے والے ہیں اس سے ہم بے خوف ہیں، اس سے ہم بے خوف ہیں. تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور جسے ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں نا، خود اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے دائرہ زندگی کو ان گندگیوں سے محفوظ رکھیں. یہ پہلا درجہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، عقبہ ابن عامر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، فتنوں کا دور، تو اس میں آدمی کی نجات کیسے ہوگی؟ اس میں آدمی کی حفاظت کیسے ہوگی؟ فرمایا تین چیزیں فرمائیں. فرمایا املک لسانک، پہلی چیز تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تولو پھر بولو، سوچو پھر بولو، بلا سوچے سمجھے مت تبصرے کرو، تجزیے کرو، مت بات کرو. املک لسان، زبان کو قابو میں رکھو، تول کے بولو نا. یقین جانے آدھے فتنوں سے حفاظت تو اس زبان کے احتیاط سے ہو جائے گی.
اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے شرمگاہ، دوسری وہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے زبان. آدھا دین شہوت کے راستے سے خراب ہوتا ہے، آدھا دین زبان کے راستے سے خراب ہوتا ہے. فرمایا ان دونوں کی جو حفاظت کی ضمانت دے دے میں ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے جنت. کتنی بڑی ضمانت ہے، کتنی بڑی یقین دہانی ہے. تو فرمایا فتنوں کے دور میں زبان کی حفاظت کرو. املک لسانک، زبان و قابی رکھو. دوسری بات فرمائی وابکی علی خطیئۃ، دوسروں کے عیب جوئی کی بجائے، دوسروں پر تبصرہ کرنے کے بجائے، دوسروں کی تجزیہ کرنے کے بجائے، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے کے بجائے اپنی خامیوں پہ آنسو بہاؤ، اپنی خطاؤں پہ آنسو بہاؤ. اگر آج مسلمان ہر آدمی اپنی غلطیوں پہ اللہ سے معافی مانگنے لگ جائے، بتائیے ہمارا ملک نہ بدل جائے، ہماری اس مصیبت سے نجات نہ ہو جائے، ہم ان فتنوں سے محفوظ نہ ہو جائیں. وابکی علی خطیئۃ، اپنی خطاؤں پہ رو. لیکن ہمیں تو اپنا عیب نظر ہی نہیں آتا نا کہ روئے کیوں، ہم تو بالکل ہی پارسا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنوں سے حفاظت کا راستہ یہ ہمیشہ اپنی غلطیوں پہ رو. وابکی علی خطیئۃ، یہ نیک لوگوں کا طرز عمل، یہ ہدایت پہ رہنے والوں کا طرز عمل ہے. یہ فتنوں سے محفوظ رہنے والے لوگوں کا طرز عمل ہے کہ وہ اپنی خطاؤں پہ روتے، اپنے گناہوں پہ روتے. املک لسانک وابکی علی خطیئۃ. اور تیسری بات فرمائی ولیسع بیت، تمہارا گھر تو ایسا ہو کہ وہاں تو گناہوں کی گندگیاں نہ ہو، وہاں تو تمہاری فتنوں کی حفاظت ہو، تو پھر تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو. گھر تو تمہارے اختیار میں ہے نا، اسے تو تم ظلمت سے، گندگیوں سے، فتنوں سے محفوظ کر سکتے ہو. بازار، سڑک، دفتر، باہر کی زندگی تمہارے اختیار میں نہیں. تو اپنے گھر کا تو ایسا ماحول بنا دو جہاں گناہ کرنا مشکل ہو جائے، جہاں نیکی کرنا آسان ہو جائے. اتنا کر لو. تو یہ جو فتنوں کا دور ہے، بڑی آزمائش ہے. حق کے ساتھ کھڑا ہونا، حق والوں کے ساتھ کھڑا ہونا، حق کو اختیار کرنا، نیکی پہ کھڑا ہو جانا، حلال کے ساتھ حلال روزی کمانا مشکل کام. تو ایسے موقع پہ فرمایا بھائی کہ اس فتنے کے دور میں حفاظت، نجات یہی، زبان کو قابو میں رکھو، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، اور اپنا گھر تمہارے لیے کافی. ضرورت کے لیے باہر نکلو، حاجت کے لیے باہر نکلو، اور تمہارا گھر ایسا ہو کہ اس گھر میں گناہ کرنا مشکل ہو جائے. ہم روتے ہیں نا بس اوقات، بڑا فتنے کا دور ہے، معاشرہ، سوسائٹی کیسے ہو گئی. ارے میاں میرا گھر تو میرے اختیار میں ہے، اس کا تو میں ذمہ دار ہوں، وہاں تو میری حکومت چلتی ہے، اس کے بارے میں تو مجھ سے باز پرس ہوگی، اس دکان کے بارے میں، اس دفتر کے بارے میں، اس کاروبار کے مرکز کے بارے میں، اس گھر کے بارے میں، اس کا تو میں بادشاہ ہوں. وہاں کتنا انصاف زندہ ہے، وہاں کتنی دیانت موجود ہے، وہاں کتنا اللہ کا حکم پورا ہو رہا،
وہ تو اختیار میں. تو فتنوں سے حفاظت کا راستہ یہ ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشادات ہیں، اور آپ کی یہ ہدایت کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور ان کی حفاظت کی صورت بھی یہ ہے. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اور ہمیشہ فتنوں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما. ظاہری باطنی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت فرما. ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں شریروں اور بے دینوں کے حوالے نہ فرما. ہمارے بچے بچیوں کو بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے محفوظ فرما. مولا ہمیشہ نیکیوں کی محبت نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، نیکوں کی عظمت نصیب فرما. ہماری اولادوں کو نیکی کی محبت عطا فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما، نیکوں کا احترام عطا فرما، نیکوں کی عظمت نصیب فرما، اہل دین کی عقیدت نصیب فرما. اے مولا ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، شریروں سے، حاسدوں سے حفاظت فرما. اے مولا بے دینوں سے حفاظت فرما، ظالموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے مولا کریم ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، زندگی انصاف والی عطا فرما، زندگی عدل والی عطا فرما. اے مولا اپنے فضل سے جو آپ کے حق ہیں اور مخلوق کے حقوق ہیں ان سب کی ادائیگی آسان فرما. اے مولا اپنے فضل سے تمام حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمیں توفیق نصیب فرما، ہماری مدد اور نصرت فرما. یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، اسے استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما. یا ارحم الراحمین، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. یا ارحم الراحمین، اس ملک کو ہر قسم کی ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، اس ملک کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بدامنی سے محفوظ فرما، ہر قسم کی دہشت گردی سے محفوظ فرما. اسے امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما، اور ایمان کی زندگی اور اس کی فضا اس ملک کو عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. یا ارحم الراحمین، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، عصبیت، لسانیت، وطنیت. اے مولا کریم جتنے نفرتوں کی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، دین کی جتنی خدمت کی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی،
علماء کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہم سب کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا